میں نے آج ان کو کہا ہے، پہلے بھی کہا تھا کہ پہلا فیز مجھے 1 سال یعنی 12 مہینے کے اندر اندر فنکشنل چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ دنیا کی جو آپ کو ایکسپرٹیز لانی پڑتی ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی لانی پڑتی ہے، آپ لائیں، لیکن مجھے یہ پہلی بلڈنگ جو ہے وہ مجھے 1 سال کے اندر اندر مجھے فنکشنل کر کے دیں۔ اور شامیر، آج میں عوام کے سامنے یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں، اکتوبر اینڈ 2025 مجھے پہلا فیز کمپلیٹ چاہیے، اور 2 سال میں انشاءاللہ یہ ہم اس کا دوسرا فیز بھی جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ تو تقریباً 54 بلین کا یہ منصوبہ ہے، ریسرچ سینٹر ہے، کیونکہ کینسر ریسرچ جو ہے وہ ریسرچ ہر روز اس میں بہت انوویشن آ رہی ہے، چینجز آ رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو کینسر کا علاج ہے اس میں جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ہم اس سب کو اس میں انکارپوریٹ کریں اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنائیں۔ یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ تقریباً 335 کنال اس کا رقبہ ہے، 915 بیڈز، جس کو میرا دل ہے کہ کم از کم 1000 بیڈ سے ہم اس کو شروع کریں، اور اس کے اندر پاکستان کا پبلک سیکٹر کا سب سے پہلا بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بھی بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس میں بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر 110 بیڈز، یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت، کیونکہ ابھی کوئی پبلک سیکٹر کا اسپیشلائز بون میرو ٹرانسپلانٹ کی سہولت یہاں پر اویلیبل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہاسپس اور پیلیٹیو کیئر بھی ہم بنا رہے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہاسپس ہے، جو ایڈوانس سٹیج کے مریض ہوتے ہیں ان کو اکثر ہاسپٹل یہ کہہ کے گھر بھیج دیتے ہیں کہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا، ان کی زندگی اب گنی چنی رہ گئی ہے، کوئی کہہ دیتے ہیں 3 مہینے یا 6 مہینے، تو ان کو مرنے کے لیے گھر پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتی، تو ہم نے اس میں ہاسپس ڈالا کہ کوئی آخری سٹیج کا بھی مریض ہو، اس کی پین مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا فیصلہ ہم نہیں بدل سکتے، لیکن وہ جتنی بھی اس کی زندگی اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہ اس کی تکلیف کے بغیر گزرے، اس کی پین مینجمنٹ ہو، اور ہم کسی کو یہ نہ کہیں کہ اپنے مریض کو اٹھا کے لے جاؤ، ہمارے پاس اب جگہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے علیحدہ بلڈنگ بنائی ہے، علیحدہ ایکسپرٹیز ہے اس کی، وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے پورے پنجاب سے لوگ آئیں گے، پورے پاکستان سے پیشنٹس آئیں گے، تو ہم نے ایک ہاسپٹل کے اندر ایک بلڈنگ بنائی ہے جو ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں پہ لوگوں کو باہر فٹ پاتھ پہ نہ سونا پڑے، فیملیز کو یا لواحقین کو یا جو آئے ہوتے ہیں ساتھ۔ بلکہ میری کوشش ہے کہ اپوزٹ جو ہے سائڈ، اس میں ہم 2-3 کوئی ہوٹلز ایسے بنا دیں تاکہ جو پیشنٹس یہاں پر آئیں وہ ان کو ٹھہرنے کی، یہاں رکنے کی، بورڈنگ اینڈ لاڈجنگ کی سہولت پوری ملے۔ اور یہاں پر ایک کمپریہنسو جو کینسر کیئر بنانے جا رہے ہیں، جس کے اندر ریڈیشن تھراپی ہے، کیمو تھراپی ہے، انڈوسکوپی ہے، اسپیشلائزڈ آنکولوجی ٹریٹمنٹس ہیں، اسٹیریو ٹیکٹک ریڈیشن تھراپی ہے، 10 ریڈیشن بنکرز بنا رہے ہیں اسٹاف کی سیفٹی کے لیے، ہاسپٹل اور جو پیشنٹس ہیں ان کی سیفٹی کے لیے۔ ایڈوانسڈ امیجنگ ٹیکنالوجی ہے جس میں پیٹ سکین ہے اور اس طرح کے سکینز ہیں جو ارلی تشخیص کر سکتے ہیں مرض کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 22 آپریشن تھیٹرز بنانے لگے ہیں، پیڈز آنکولوجی، جو بچوں کی خدا نخواستہ بچوں کو کینسر ہو تو اس کی ایک الگ ایک اسپیشلائزڈ وہ فیلڈ ہے، وہ بھی اس ہاسپٹل کا حصہ ہے۔ پیڈز آنکولوجی بچوں کے لیے جو کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے، 40 او پی ڈی کلینکس ہم بنانے لگے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئسولیشن رومز ہم بنا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ریڈیولوجی ہوتی ہے، کیمو تھراپی ہوتی ہے، تو فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم آئسولیشن میں رکھنا ہوتا ہے پیشنٹس کو، وہ بھی ہم بنا رہے ہیں ساتھ۔ کینسر ریسرچ کا سینٹر ہم بنا رہے ہیں۔ اور میرا بہت دل ہے کہ جو ایکسپرٹیز، جو
اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز ہمارے پاس پورے پاکستان میں نہیں ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں بنائیں گے. جیسے ہمیں بلڈ ڈیزیزز کے لیے ہاسپٹل چاہیے، ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل. ہمیں بچوں کی جو بیماریاں ہیں جو اسپیشلائزڈ فیلڈز ہیں اس کے لیے ہمیں ایک اور چلڈرن ہاسپٹل اسٹیٹ آف دی آرٹ چاہیے. آرگن ٹرانسپلانٹ ہاسپٹل ہمیں چاہیے. اسی طرح ہمیں ایک الگ بون میرو کے جو ڈیزیزز ہیں ٹرانسپلانٹ ہے اس کے لیے مجھے ایک سیپریٹ ہاسپٹل چاہیے. تو آپ دیکھو گے کہ اگلے 4 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ 4.5 سال میں ہم یہ تمام کام کر کے جائیں گے. اور جو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی انہوں نے ذکر کیا نواز شریف کارڈیولوجی سینٹر، پورے سرگودا ڈویژن میں کوئی پبلک سیکٹر دل کا ہسپتال نہیں تھا. ہم نے سرگودا سٹی میں اس ہسپتال کو شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب وہ نیئر کمپلیشن ہے، دن رات اس پہ کام جاری ہے. تو وہ پورے ریجن کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میرا یہی ویژن ہے اگلے 5 سال کے لیے کہ ہر شہر میں جو بیماریاں ہیں جیسے کارڈیولوجی ہے، جیسے یہ جو دل کے امراض ہیں، جو نیورولوجی ہے، یہ اس کی جو جیسے اب ڈائلسس بہت زیادہ ہو گیا ہے، کڈنی ڈیزیزز جو ہیں، رینل ڈیزیزز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو میرا یہ دل ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو میں ہر شہر کے اندر ڈائلسس سینٹر ہم بنائیں. تھیلیسیمیا کے علاج کے لیے ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹرز بنائیں. کارڈیاک سرجری کے لیے ہم بہت سارے شہروں میں شروع کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا ساہیوال میں تو پورا یونٹ بن چکا ہے، اب اس میں بھی کارڈیولوجی کی سروسز شروع ہو رہی ہیں. کارڈیاک سرجری کی جو سہولت ہے وہ شروع ہو رہی ہے، کیتھ لیب لگ رہی ہے وہاں پر. تو میری یہ 5 سال کے بعد میرا یہ خواب ہے کہ 5 سال کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسا پنجاب چھوڑ کے جاؤں جس میں ہر شہر میں ہر سہولت جو ہے وہ ہر بیماری کا علاج موجود ہو. اور ابھی فار دا ٹائم بینگ ہم نے پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولینس سروس شروع کی ہے تاکہ لوگ اس وجہ سے جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں کہ ان کو ٹائملی کسی ایسی فیسلٹی میں شفٹ نہیں کیا گیا جہاں پر اگر وہ شفٹ کر گئے ہوتے ٹائم پہ تو ان کی جان نہ جاتی. تو اب میں بہت سارے پیشنٹس، ایک 4-5 دن کا بچہ جو کارڈیک پیشنٹ تھا اس کو ایئر ایمبولینس نے جب شفٹ کیا لاہور PIC تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میں نے وہ کپڑے میں لپیٹا ہوا چھوٹا سا بچہ تھا. آپ سوچیں کہ وہ کہیں ساؤتھ آف پنجاب سے تھا، اس کو یہاں لانا ماں باپ کے لیے، غریب ماں باپ کے لیے کتنا مشکل تھا. وہ ایئر ایمبولینس میں یہاں پر آیا ماشاءاللہ. تو بہت سارے کام ہیں جو ابھی مجھے کرنے ہیں، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بہت کامیابی سے شروع کر چکے ہیں، جس کے اندر کلینکس آن ویلز ہیں. تقریباً اب ہمیں وہ ڈبل کرنے پڑے، 500 سے زائد کلینکس آن ویلز آپ کے ڈور سٹیپ پہ جا کے آپ کا علاج کر